بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ ارلی سوشیالوجسٹ کو پڑھ رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ کارل مارکس کے بارے میں جانیں گے۔ کارل مارکس جو ہیں یہ جرمنی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد یہ پیرس چلے گئے۔ وہاں پہ ان کی ملاقات اینجل سے ہوتی ہے جو ایک جرمن انڈسٹریلسٹ کا بیٹا تھا، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مل کے جو ہے وہ ورکنگ کلاس یعنی کہ لیبر کلاس جو تھی، جو پور کلاس تھی، ان کے رائٹس کی بات کی اور ان کے رائٹس کے بارے میں جو ہے انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی، جس کے اوپر انہوں نے ایک مینیفیسٹو لکھا، کمیونسٹ مینیفیسٹو اسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ داس کیپیٹل کو بھی انہوں نے جو ہے اپنی لائف میں کچھ لکھا، اور کچھ ان کی لائف کے بعد جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ پوری کی گئی۔ آتے ہیں ان کے ورک کی طرف، تو ان کی تھیوری آف سرپلس ویلیو ہے۔ سرپلس ویلیو میں جو ہے بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ جو رائٹس یا جو ویجز جو ہیں وہ لیبرز کے بنتے ہیں، وہ جو ہمارے بورجس کلاس کے لوگ ہیں، بورجس مین جو اونر ہیں مل کے، وہ ان کو پورے رائٹس نہیں دے رہے ہوتے، یعنی وہ ورک تو کرتے ہیں 12 گھنٹے، لیکن ان کو جو ویجز دیے جاتے ہیں، جو سیلری دی جاتی ہے، وہ 4 سے 6 گھنٹوں کی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ جو پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ اگر فرض کریں 1000 کا انہوں نے کام کیا ہے، تو انہیں جو ویجز ہوتے ہیں وہ کوئی 300-400 روپے دیے جاتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو کارل مارکس، اس سوسائٹی کے اندر ہماری جو کلاسز ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کے رائٹس کو جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جو ہے سوسائٹی میں جو ہے پرابلم ہیں، کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں، جس سے جو ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک کنفلکٹ والی جو سچویشن ہے وہ بنی رہتی ہے۔ تو ان کے نزدیک سارے جو بھی ایشوز ہیں وہ اکنامکس فیکٹر کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم لوگ سوسائٹی میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کر دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ برابر کے حقوق دے دیتے ہیں، لوگوں میں جو ہے وہ برابری کی بیس پہ جو ہے نا مساوی تقسیم آف ویلتھ جو ہے ہم لوگ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ جو ایشوز ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، سوسائٹی میں پیس آ سکتا ہے۔ تو سرپلس ویلیو میں یہی ہے کہ جو پور کلاس یا جو ورکنگ کلاس ہے یا جو مزدور ہیں، ان کو جتنے ان کے ویجز بنتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، اور ان کی جو مطلب سرپلس ہیں یعنی کہ اضافی جو ان سے جو کام لیا جاتا ہے، اس کی بیس پہ جو ہیں جو مل آنر ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، لیکن جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے وہ وہیں پستی رہتی ہے، وہ وہیں جو ہے۔ یہ اصل میں اس دور میں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کام کرنے گئے، تو اس وقت یہ جو ہمارے ورکنگ آور ہیں یہ نہیں تھے، انڈسٹریلسٹ جو تھے وہ جتنا چاہتے کام کرواتے رہتے، دن رات لوگوں سے جو ہے وہ فیکٹریز میں کام کرواتے، لیکن ویجز جو ہیں وہ ان کو پورے نہیں دیتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ محسوس کیا کہ ان کے رائٹس کی بات کی جائے، ان کے کوئی ویجز جو ہیں وہ ڈیفائن کروائے جائیں، اور اس کے کوئی رول ریگولیشن بنوائے جائیں، جس سے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے نا تھیوری آف سرپلس ویلیو میں جو یہی بتایا کہ ورکر کلاس جو ہے یا ورکر جو ہے، ایک ورکر جو ہے اس کو جتنے اس کے ویجز بنتے ہیں یا جتنے اس کی سیلری بنتی ہے وہ نہیں دی جاتی، اس کی سیلری سے ہی
پیسے جو ہیں وہ کاٹ کے جو مل کے آنر ہیں، جن کی ملیں ہیں، وہ امیر ہوتے جاتے ہیں اور اپنے پروفٹ کے چکر میں وہ مزید جو ہیں وہ مل لگاتے رہتے ہیں۔ اس میں غریبوں کو غریب ہی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہیں وہ پستے رہیں اور وہ ان کے انڈر ہی ساری زندگی جو ہے کام کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ دو میجر کلاسز کی بات کی، ایک ہیں ہیوز اور دوسرے ہیں ہیو ناٹس، یعنی کہ کچھ کے پاس ہے اور کچھ کے پاس نہیں ہے۔ کچھ جو ہیں وہ امیر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ غریب ہیں۔ کچھ جو ہیں انہوں نے اپنی لینگویج میں جو ہیوز تھے انہیں جو ہے وہ بورجیس کا نام دیا، اور جو ہیو ناٹس تھے انہوں نے پرولیٹیٹ کا نام دیا۔ اب جو بورجیس کلاس ہے اس کو انہوں نے کیپٹلسٹ کا نام بھی دیا، یعنی کہ کیپٹلسٹ جو تھے وہ پیسے والے جو لوگ تھے یا جن کے پاس مین آف پروڈکشن ہے۔ اب مین آف پروڈکشن جو ہے بیسیکلی یہ تین چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس زمینیں ہوں اور جس کے پاس فیکٹریز ہوں، یہ مین آف پروڈکشن ہے ان کے پاس۔ اور یہ تینوں چیزیں جس کے پاس ہوں وہ ہیو کلاس میں آ جاتے ہیں، اپر کلاس میں آ جاتے ہیں، بورجیس کلاس میں آ جاتے ہیں، رچ کلاس میں آ جاتے ہیں، ہیو کلاس میں آ جاتے ہیں۔ اور جن کے پاس یہ مین آف پروڈکشن نہیں ہے وہ ان کے پاس ورکر ہیں، مزدور ہیں، اور انہی کے پاس جو ہیں وہ مجبوراً جو ہیں کام کرنے پہ یعنی کہ کام کرنے پہ مجبور ہیں ان کے پاس۔ وہ جو ہیں سارے کے سارے پرولیٹریٹ ہیں، ورکنگ کلاس ہیں یا لیبر کلاس ہے، یا پھر ہم لوگ ان کو پور کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، لوور کلاس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دو کلاسز وہ کہتے تھے اکارڈنگ ٹو کارل مارکس کے سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کاسٹ کے لوگ جو ہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپر کلاس کے ہیں، نہیں، یعنی انہوں نے اس کو جو تقسیم کیا وہ مین آف پروڈکشن کی وجہ سے، جو پروسیس آف پروڈکشن ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی فیکٹری ہے جس میں کوئی چیز بھی بن رہی ہے۔ انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ دو بلیک سمتھ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اگر کام کر رہے ہیں، فرض کریں، یعنی کہ دو لوہار ہیں اور وہ جو ہیں ایک کی فیکٹری ہے یا ایک جو ہے وہ شاپ کا آنر ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ملکیت کے رائٹس ہیں، وہ مالک ہے اس فیکٹری کا یا اس شاپ کا، تو وہ اس کلاس میں نہیں آئے گا۔ اور جو اسی کی کاسٹ کا، اسی کے ہی فیملی کا ایک بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو وہ ایک کلاس کے لوگ نہیں ہیں، وہ دونوں ڈیفرنٹ کلاس کے لوگ ہیں۔ یعنی کہ ایک کے پاس ملکیت کے رائٹ ہیں، مالک ہے، تو وہ اپر کلاس میں آ جائے گا، اور اسی کی ہی کاسٹ کہہ لیں یا اسی کے ہی پیشے کا ایک بندہ دوسرا ہے جو وہاں پہ ورک کرتا ہے لیبر کے طور پہ، ورکر کے طور پہ، تو وہ ورکر کلاس میں آئے گا۔ اس طرح جو ہے سوسائٹی جو کے اندر جو ہے نا ایک کنفلکٹس رہتا ہے، جب ورکنگ کلاس کے لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ پورے نہیں ملیں گے تو ان کے گھر کے ایشوز جو ہیں وہ سٹل جو ہے ایگزسٹ کرتے رہیں گے، نہ ان کو کھانا پوری طرح ملے گا، نہ ان کا علاج ہو سکے گا، نہ انہیں پراپر جو ہے وہ ہاؤس ملے گا۔ تو وہ پھر سوسائٹی کے اندر کیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پیس کے ساتھ رہیں، پرابلم نہ کریٹ کریں؟ تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ سوسائٹی کے اندر جتنا بھی ایشو بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی پرابلم ہیں، ان کی بیس جو ہے وہ اکنامکس فیکٹر ہی ہے۔ تو اس نے اپر کلاس کو جو ہے وہ ڈومیننٹ کلاس کا نام دیا اور لوور کلاس کو سب آرڈینیٹ کلاس کا نام دیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرپلس ویلیو ہے جو ہم نے دیکھا جس کے اندر ان کے رائٹس جو ہیں وہ تو زیادہ بنتے ہیں لیکن ان کو دیے کم جاتے ہیں، تو جو ویلتھ وہاں سے بچائی جاتی ہے وہ پرافٹ کی شکل میں جو ہے وہ جو بورجس کلاس ہے، اپر کلاس ہے، وہ جو ہے مزید امیر سے امیر تر ہوتی جاتی ہے،
تو اس طرح جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک کنفلکٹ سا کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کلاس سٹرگل یا کلاس کنفلکٹ کی بات کی کہ جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اس سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کلاسز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ پرابلم ہی پرابلم ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ بھی آبزرو کیا کہ انڈسٹریلائزیشن سے پہلے جیسے اب جو ہے وہ ایک بورجس کلاس اور ایک پرولیٹریٹ یا ایک مل آنر جو ہیں اور دوسری طرف جو ہیں ورکر ہیں، تو اس سے پہلے بھی یہ تقسیم جو تھی وہ سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، جس کے اندر کچھ فیوڈل جو تھے وہ تھے یا لینڈ لارڈ جو تھے وہ، یعنی کہ جن کی زمینیں جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور دوسری طرف ان کے پاس جو کام کرنے والے ہیں وہ ایگریکلچر سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن سے پہلے، یعنی کہ انڈسٹریل سوسائٹی سے پہلے جو تھا، جو ایگریکلچرل وے آف لیونگ تھا، جس کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو وہاں پہ بھی ایک بندے کی زمینیں ہوا کرتی تھیں اور اس نے فیوڈل کا نام دیا یا لینڈ لارڈ کا نام دیا۔ اب لینڈ لارڈ جو ہیں یہ کام کچھ نہیں کرتے تھے، جسٹ یہ اپنی زمینیں ورکرز کو دے دیتے تھے یا ورکر سے کام کرواتے رہتے تھے، اور پھر جو چیزیں جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ ملتی تھیں زمین سے، اور اس کا جو ہے وہ انہیں جو ہے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ دے دیتے تھے، جس سے جو ہے وہ ان کے گھر کے اخراجات اور ضرورتیں جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ اس سے پہلے والی سوسائٹی میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا، جس میں جو ہے وہ فیوڈل اور دوسری طرف جو ہیں وہ پیزنٹ جو ہیں، یعنی کہ ایک طرف کسان تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ لینڈ لارڈ جو تھے۔ جو تب بھی سوسائٹی کے اندر پرابلم تھا، اور اب بھی سوسائٹی کے اندر جو ہیں کچھ لوگ میل آنر بن گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ورکر ہیں۔ تو یہ اگر ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ایک میل آنر ہونا جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہے اور ورکر ہونا جو ہے یہ بھی کوئی ایشو ہے، نہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایکول نہیں ہے، مطلب جتنی بچت ایک لینڈ لارڈ کو ہوتی ہے اتنی ہی ایک کسان کو ہو تو ایشو کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مل آنر کو جتنی پروفٹ جا رہی ہے اتنی ہی فرض کریں اس میں سے برابری کا حصہ وہ اپنے ورکرز کو دے دیتا ہے، تو پھر جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہوگا۔ اس طرح انہوں نے جو ہے کیپٹلزم کی بات کی۔ کیپٹلزم میں بیسیکلی ایک اکنامک سسٹم ہے جس میں جو ہے اونرشپ جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، اور جتنی مرضی آپ پروڈیوس کر لیں چیزیں، جتنی مرضی مہنگی چیزیں بیچ لیں، اس پہ جو سارا کا سارا کنٹرول ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ کا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ ان کو جو اتنا چیک اینڈ بیلنس یا ان کو یہ مجبور نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ جو ان کی پرائس ہیں وہ آپ اتنی رکھیں یا اتنی رکھیں، نہیں، اس میں انہیں جو ہے جو بہتر لگتا ہے، جتنا بہتر لگتا ہے، جیسے ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنی جو ہے من مانیاں کرتے ہیں۔ یہ کیپٹلزم کے اندر ہوتا ہے کہ مین آف پروڈکشن جو 3 چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری، اب مین آف پروڈکشن میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ہم نے بات کی کہ مین آف پروڈکشن سے مراد یہ ہے کہ پیسہ، زمینیں اور ساتھ ساتھ فیکٹریز۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مین آف پروڈکشن ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کی پیداوار کے لیے یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری تھیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں کیپٹلزم میں جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ میں ہے، جو پرائیویٹ ہی لوگ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوشلزم کا انہوں نے ساتھ ساتھ کنسیپٹ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری جو ہے اونرشپ جو ہے وہ پرائیویٹلی طور پہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہوں، نہیں، اس میں جو ہے انہوں نے سوشلزم کا کنسیپٹ دیا کہ اس کی بجائے، یعنی کہ کیپٹلزم کی بجائے سوشلزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ سوشلزم کا جو نظام ہے جس کے اندر سارا کا سارا جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہر بندے کو اس کی ضرورتوں کے حساب سے جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرے، جس کے اندر جو ہے ویلفیئر سٹیٹ ہو، لوگوں کے جو ہے نا وہ پرابلم کو جو ہے نا وہ ایکوٹی کی بیس پہ جو ہے وہ حل کیا جائے۔